یہ وہ لڈو ہے کہ جس کی مٹھاس یا پھر اس میں کوئی کڑوا بادام آ جائے تو تمہیں یہ کھانا ہی ہوگا۔ تو بیگم کو بھی بات سمجھائی جائے تو اگر جواب ملتا ہے کہ جی آپ تو جی لیکچر شروع کر دیتے ہیں، شادی کا بندھن، لیکن چونکہ یہ لڈو میں کھا چکا ہوں اور کھا رہا ہوں، یہ وہ راہ ہے جس راہ پہ تو تم کو چلنا ہی ہوگا، اس راہ کی خوشیوں کو اور مصیبتوں کو تمہیں پھر جھیلنا ہی ہوگا۔ یہ وہ لڈو ہے کہ جس کی مٹھاس یا پھر اس میں کوئی کڑوا بادام آ جائے تو تمہیں یہ کھانا ہی ہوگا۔ جی ہاں دوستو، میں ہوں گل اور آپ دیکھ رہے ہیں گل صاحب۔ گل صاحب کچھ میٹھی کچھ کھٹی باتوں کے ساتھ، مقصد آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، آپ لوگوں تک کچھ ایسی باتیں پہنچا دینا، کیونکہ مسلسل اگر آج کے دور میں کوئی بیگم کو بھی بات سمجھائی جائے تو اگر جواب ملتا ہے کہ جی آپ تو جی لیکچر شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جو لیکچر ہوتا ہے نا، یہ یونیورسٹیز میں بھی ہم ہوتے ہیں تو بور ہی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ کلاس ختم ہو تو باہر نکلیں۔ لیکن ہمیں وہ ٹیچر بڑا پسند ہوتا ہے جو لیکچر کے دوران کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس دیتے ہوئے، کچھ تھوڑی بہت ہنسی مذاق کی بات کرتے ہوئے ہمارا 1.5 گھنٹہ ایسے گزار دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ لیکچر ختم بھی ہو گیا۔ سیم یہی ریزن ہے کہ گل صاحب کے اندر بھی آپ کو موٹیویٹ کرنا، لیکن انٹرٹیننگلی، یہ گل صاحب کا اولین مقصد ہے۔ دوستو آج کا ٹاپک، میری پہلی جو 2-3 لائنیں تھیں ان سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا، مطلب شادی کا بندھن۔ خیر یہ تو خیر مذاق کی بات تھی، بہت ضروری جو ٹاپک ہے، آج کل کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے، اس لیے گل صاحب کے اندر ہم نے یہ سیریز شروع کر دی ہے جس کو ہم نے میاں بیوی کا ہی نام دیا ہے، تو اس کا آج پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ ہماری وہ بہنیں جن کی شادی ہو چکی، وہ بہنیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ہمارے وہ بھائی جو زندگی شادی شدہ گزار رہے ہیں اور جو گزارنے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ اس کو ضرور فالو کیجئے گا۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میں کون سی چیزیں مس کر رہا ہوں جن کو مجھے بتانا چاہیے آپ تک، لیکن چونکہ یہ لڈو میں کھا چکا ہوں اور کھا رہا ہوں، اس لیے آئی ایم ویل اویئرڈ کہ مجھے کن کن چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو دوستو یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے پیارا رشتہ بنایا ہے کہ جو اینڈ تک ساری زندگی ہمیں آگے تک ہمارے کام آتا ہے۔ ماں باپ انسان کو بچپن سے لے کے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں، دنیاوی تربیت بھی کرتے ہیں، اور اس کے سارے معاملات کرتے ہیں، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے اور ایک پریکٹیکل زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ بچہ ہوتا ہے اور اب وہ ایک باپ بننے جا رہا ہوتا ہے۔ پہلے وہ باپ سے خرچہ مانگتا ہے اور اب اسے کسی کا خرچہ اٹھانا ہوتا ہے، اس کو یہ ذمہ داری لینی ہوتی ہے، تو اس کو شادی کرنی ہوتی ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد انسان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ مختلف مردوں کی، مختلف عورتوں کی مختلف ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ایک مرد اگر وہ دیکھتا ہے کہ جی میری ماں مجھے بڑے وقت پہ کھانا دیتی ہے، میری ماں مجھے کپڑے استری کر کے دیتی ہے اور میری صحت کا بڑا خیال رکھتی ہے، تو اس کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک احساسی، جو حالانکہ اس کی ماں کہتی رہتی ہے کہ پتر یہ میں ہی کر رہی ہوں، کل تیری بیوی آ گئی تو انہیں تیری روٹی نہیں پوچھنی ہے۔ خیر یہ ساری بیویاں ایسی نہیں بھی ہوتی جو روٹی نہ پوچھیں، کئی بیویاں تو بڑا خیال بھی رکھتی ہیں۔ تو وہ ایسی انسان کے اندر فطرت ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے کہ ہی ایکسپیکٹس دا سیم فرام ہر پارٹنر، فرام ہر لائف پارٹنر، لیکن بگاڑ وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ آ کے بیگم حضرات جو ہیں، عورتیں جو لڑکیاں میری بہنیں ہیں، وہ اس میں لاپرواہی برتنے لگ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس کی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اسے ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ان کو کیئر بھی دی جائے، ان کو وقت بھی دیا جائے اور سب چیزیں دی جائیں۔ تو لیکن آج ہم اس کو آگے لے کے جو مرد حضرات ہیں اس کی بات بھی کریں گے، یعنی جو میرے اور بھائی ہیں کہ ان کے کیا یار، پھر آپ کے کیا فرائض ہیں، آپ نے بھی سر انجام دینے ہیں، لیکن آج بہنوں کی بات کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میری غیر شادی شدہ بہنوں اور میری شادی شدہ بہنوں، بات اس طرح ہے کہ یہ جو شوہر ہے نا، یہ آپ کی لیے آپ کی ہر چیز ہے، یہ آپ کا دھیان رکھنے کو، آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہے، بٹ فرسٹ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ آپ کو پہلے انویسٹمنٹ کرنی ہے. دیکھیں کوئی بھی کاروبار ہے نا, اس میں بھی انویسٹمنٹ ہے. تو اسی طرح یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو پہلے تو نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 الفاظ بول کے گواہان کی موجودگی کے اندر آپ کا یہ بندھن بندھ گیا. اب اس کو لے کے جو چلنا ہے نا, وہ کوئی پل سراز سے گزرنے سے کوئی کم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عادت نہیں پتہ, شوہر کی عادت نہیں پتہ, مزاج نہیں پتہ. بہن بھائی ہوتے ہیں نا گھر میں, ان کو بڑا پتہ ہوتا ہے وہ کہ جی میرے بھائی کو نا یہ ٹھنڈا کھانا نہیں پسند, یا یار انہوں نا کدو وچ گوشت پا چھڑے نا, تے انہیں کہنا ہے کہ یار تساں کی پکا چھڑے ہے, ٹھیک ہے. لیکن میاں کے مزاج عادات مختلف ہیں. اگر آپ اس کو کیئر دیں گی نا, اگر آپ اس کو محبت دیں گی نا, تو وہ کبھی بھی کسی باہر کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھے گا. وہ آپ کو محبت دے گا. وہ تنہائی میں یہ بات ضرور سوچے گا کہ کوئی تو ہے جو ہمارے لیے فکر مند ہے, یعنی کہ ہمارے والدین کے بعد, کیونکہ والدین اللہ جن کے سلامت ہیں وہ سلامت رکھے, جن کے جا چکے ہیں تو وہ کیئر تو نہیں مل پاتی. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں جاتا ہوں, گھر سے نکلتا ہوں تو دعا دینے والی ہے, گھر آتا ہوں تو مسکرا کے کوئی ریسیو کرنے والی موجود ہے, اور کھانے کے ٹیبل پہ کوئی یہ خیال رکھتی ہے کہ اسے اگر آلو گوشت پسند ہے ابلے چاولوں کے ساتھ تو وہ پکا مل جاتا ہے اس کو. تو دیکھیں یہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے, اپنے شوہر کی محبت دل میں بسا کے اس کو آپ نے 2 طریقے سے یہ بتانا ہے کہ یار یس آئی لو یو. کیسے؟ ایک تو الفاظ ہیں, دوسرے مزاج ہیں. الفاظ, جب تک آپ الفاظ ادا نہیں نہ کرتے, دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے بھی شکر میں تو الفاظ ادا کرتے ہیں نا, شکر الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو یہ بھی تو اللہ کا شکر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو احساس کرنے والا شوہر لے کے دیا ہے. خالی اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھاڑی سفائر پہ لے جائے اور آپ کو بڑے بڑے سوٹ لے دے. دیکھیں آپ کو اس کا احساس تو کرنا ہی ہوگا. اچھا اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں آپ کے لیے کر لوں, جب کل کو شوہروں کی باری آئے گی تو ان کو بھی کھینچ دیں گے پکڑ کے, مردوں کو بھی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ دے آلسو ہیو اے ویری وائٹل رول کہ اس رشتے کو آگے لے کے چلنے کے اندر. لیکن آج میں آپ سے مخاطب ہوں. دوسرے نمبر پہ آپ ان کی جو چیزیں جو ان کی ڈیلی ضروریات زندگی ہیں, جس طرح کہ کپڑوں کا وقت پہ استری شدہ ملنا, کھانے کا ملنا, ان کا باقی سب چیزوں کا خیال رکھنا, یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. تو آپ دونوں طریقے سے اپنے الفاظ سے بھی اور اپنے عمل سے بھی محبت پیدا کریں. آپ انویسٹمنٹ کریں, یقین کریں کہ ایسی انویسٹمنٹ آپ کو پے بیک ضرور کرے گی. اچھا اب بہنوں کبھی ایسا بھی تو ہوگا کہ شوہر باہر سے تھکا آ رہا آئے گا, یا تو باس نے 2 باتیں سنا دی ہوں گی, یا کسی دوست کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. اب وہ تھکا آ رہا گھر جب آئے گا نا, ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بات کہے نا تو وہ آگ بگولا ہو جائے, غصہ آ جائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بھوکا شیر زیادہ لڑتا ہے. تو جناب ایک تو اس کو بھوک لگی ہوگی ہے جی, تو اوپر سے اس کو غصہ آیا ہوگا کسی اور بات کے اوپر. تو جب وہ گھر آئے گا نا تو آپ اس کو اپنی سر درد سنا دیں گی نا, اپنے مسئلے سنا دیں گی, یا مسکرا کے نہیں ملیں گی, اس کا پتہ کہ دل کرے گا, اس کا دل کرے گا میں جا کے نا چھال مار چھڑا. ہاں جی, وہ تنگ آ جائے گا کہ یار نہ باہر خوشی نہ اندر خوشی. اس لیے فرمایا ہے اسلام میں, یہی آیا ہے کہ جب تمہارا شوہر گھر آئے نا تو اس کو مسکرا کے ملو, اسے ایک ویلکمنگ ایٹیچیوڈ دکھاؤ کہ یار میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا اب بھی اس کا غصہ ڈومینیٹ ہوگا, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے میری بات. یہ نہیں کہ 1 منٹ کی مسکراہٹ دکھائی اور اس کے بعد کہا کہ اب یہ ٹھیک ہو جائے. بھائی اتنی جلدی اس نے ٹھیک نہیں ہونا, پانی اس نے نہیں پیا, کھانا اس نے نہیں کھایا, اور آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. ایسے نہیں وہ ٹھیک ہوگا. آپ کو ذرا ٹائم دینا پڑے گا, خاموشی سے اس کے آگے کھانا رکھیں, کھلائیں پلائیں, ذرا مسکرا کے دیکھیں, ہے جی. کوئی میٹھی چیز بنائی ہے تو چاہے وہ بھی نکال لیں فریج سے. اس کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ کہے گا پل یہ لوگ کہ یار یہ گال ہے, یار یہ مسئلہ ہے. اس کی بات بھی سنیں, غصہ بھی سن لیں کہ یار غصہ آیا کس بات پہ تھا. لو میں پرومس کرتا ہوں آپ سے, جب آپ اس کی بات بھی سن لیں گے, کھانا بھی کھلا دیں گے, محبت سے بات بھی کر لیں گے, تو انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اور گھر کا ماحول ٹھیک رہے گا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے اپنے مزاج کو لگام نہ دیا اور بگاڑ پیدا کر دیا نا اس سٹیج کے اوپر, تو پھر شاید وہ 1 ہفتہ لڑائی بن جائے, شاید وہ اس کے لیے درد سر بن جائے,
ٹھیک ہے. تو اپنے پارٹنر کو، اپنے ہم سفر کو اس طرح کی تکلیف اذیت نہ دیں، کیونکہ دیکھیں اگر وہ ہفتے میں 6 دن آپ کے ساتھ اچھا رہا ہے، کوئی ایک دن ایسا آ ہی جاتا ہے کہ جس کے اندر یار کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے. یہ بھی بڑی ضروری بات ہے جو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ان باتوں کے ساتھ اپنے بھائی گل کو اجازت دیجیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری بہنیں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی برداشت سے، اپنی حسن نظر سے اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گی. اور جو میری بہنیں جن کی منگنیاں شنگنیاں ہو چکی ہیں، اب شادی کی طرف وہ جا رہی ہیں، آپ بہنوں کے لیے یہ ایک پریسکرپشن ہے، یہ میڈیسن ہے کہ آپ لوگوں نے اگر اپنا گھر بسانا ہے نا میری بہنوں، تو پھر یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. ایک تو زبان بڑی اچھی، شکوہ نہ ہوئے، شکوے والی زبان نہ ہو، اور اس کے بعد اخلاقیات بڑی اچھی، مٹھاس، شکر کرنے والی زبان اور تعریف کرنے والی زبان. تعریف جتنی کر سکتی ہیں نا آپ اپنے شوہر کی کر دیں، ٹھیک ہے. اس یہ جتنی کریں گے اتنا کم ہے. تو دل سے اس کی تعریف کریں، آپ بہت اچھے ہیں ایسے، آپ دیکھیے گا بگڑے شوہر بھی ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پہ ان کے کھانے کا خیال رکھیں، ان کے آنے جانے کا خیال رکھیں، اپنی نیند کو پرائورٹی نہ دیں. یار آپ صبح اٹھیے گا نا، انٹی آپ کو ناشتہ بنا دیں گے، آپ کے لیے گا یا 2 سلائس میں گرم کرنا ہی. اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب یہ آپ کا فرض ہے، آپ کی جنت ہے، اس لیے اب آپ نے یہ کام کرنے ہیں. تیسرے نمبر پہ اگر سے غصہ آیا تو برداشت کرنی ہے، برداشت نہیں تو یہ رشتہ آگے نہیں چل سکتا. شادی کمپرومائز کا ہی دوسرا نام ہے، یہ آپ کو اب جان لینا چاہیے، اب آپ کو پہچان لینا چاہیے، اور گل کی بات کو یاد رکھ لینا چاہیے، اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھ لینا چاہیے. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.